قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ آج اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ 1446واں سال ہم پورا کر چکے ہیں اور کل چاند نظر آ گیا۔ آج بروز جمعہ 1 محرم الحرام کی تاریخ ہے اور یہ اسلامی نیا سال ہے۔ یہی سے اسلامی مہینوں کی قمری مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے گزشتہ سالوں میں ہم نے بہت سارے احکام سمجھے ہیں۔ آج کے دن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، پہلا دن ہے۔ اسی طریقے سے اشہر حرم یعنی حرمت والے 4 مہینے جو ہے، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، محرم الحرام کا ہے۔ لہذا آج کے دن جو ہے اسلامی دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں گے تو لوگ سال سے اپنی ابتدا کرتے ہیں، سال کے آج کے دن سے، اور ہر سال بیت اللہ کا غلاف بھی آج کے زمانے کے اندر 1 تاریخ کو بدلا جاتا ہے، فکر کی جاتی ہے۔ بہرحال 1 تاریخ جو 1 محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اس سے مسلمانوں کی ایک اور تاریخ وابستہ ہے۔ وہ یہ کہ آج ہی کا دن خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ لہذا آج ہم اسی کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت عمر کون تھے اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی تھی، اس دن کی مناسبت کی بنیاد پر۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑے اچھے اشعار کہے ہیں۔ کہتا ہے خلد کی راہ کے رہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلے اس گوہر بار سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد کلندر کو عمر کہتے ہیں، آپ تلوار اٹھائے تو عرب کانپ اٹھے، کفر کے دل پر جھکے ڈر کو، کفر کے دل میں چھپے ڈر کو عمر کہتے ہیں، تو نے محبوب کی حرمت پہ زباں کھولی ہے، کاٹ ڈالوں گا تیرے سر کو عمر کہتے ہیں، ہم کو ہے موت تیرے جام و سبو سے پیاری، دنداتے ہوئے لشکر کو عمر کہتے ہیں، جنگ میں کفر طاغوت کے سر پر ثاقب، تیز چلتے ہوئے خنجر کو عمر کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اسلامی دنیا کے بہت بڑے لوگوں میں تھے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے، اس میں اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا اور آپ کے دنیا سے جانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ہم آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو شروع میں آپ اکیلے تھے۔ آپ کی دعوت سے ابو بکر ایمان لے آئے، پھر چند صحابہ ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ ایمان میں آئی، حضرت علی ایمان میں آئے، آہستہ آہستہ صحابہ کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن ڈر کر چھپ کر ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ صحابہ کو سامنے جا کر دعوت دینے کی، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی، بیت اللہ میں کھلے عام بیٹھنے کی کوئی جو ہے قوت اور طاقت اور اجازت حاصل نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کو ایک نہ ایک دن یہ ساری بندشوں سے مسلمانوں کو نکالنا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں 2 لوگوں کو نمایاں کر دیا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست نبوی کی بنیاد پر دور اندیشی کر لی اور دیکھ لی، دور اندیشی کے تحت سوچ لیا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کو اگر اسلام قبول مل جاتا ہے، کوئی اگر مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے اسلام سے مسلمانوں کا اور اسلام کا بڑا نفع ہوگا۔ بڑا کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ ٹھیک، تو روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم اعز الاسلام برجلین اما عمرو ابن ہشام و عمر ابن الخطاب، کہ اللہ دو لوگوں میں سے جو تجھے پسند ہے، دو لوگوں میں سے جو تجھے پسند ہے، ان میں سے ایک کے ذریعے تو اسلام کی شوکت بلند فرما، اسلام کی قوت بڑھا، اسلام کی تائید فرما۔ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اسلام کی تائید فرما، دین کی تائید فرما، اور اسی طریقے سے اسلام کو مضبوط فرما۔ اب یہ دعا جب کی، اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی دعا ہے، اور آپ کا ہر عمل یہ وحی کے نتیجے میں ہوتا تھا، لہذا آپ کو دعا کی تلقین اور الہام بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوا۔ آپ نے دعا کی، عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، وہ بھی اپنے علاقے کا سردار، اپنے علاقے کا مضبوط آدمی تھا، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب، یہ بھی جو ہے مکہ کے مضبوط آدمی تھے اور زبردست آدمی تھے، کہ کوئی کسی مجال نہیں تھی کہ عمر کو جو ہے آگ دکھا دے، یہ بات تھی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈالا، ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ بولو، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ یہ اللہ ان دونوں میں سے تجھ کو جو پسند ہو اس کے ذریعے سے تو اسلام کو قوت دے۔ اب یہاں پر اللہ کے رابطے والا تعلق اور رابطے والا، دیکھو اللہ کے ہدایت دینے کے دو راستے ہیں، ایک رابطے والا، ایک ضابطے والا۔ رابطے اور ضابطے والا تو یہ ہے کہ جو بندہ طلب پیدا کرے گا اور طلب کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف بڑھائے گا، اللہ اس کو ہدایت سے سرفراز کرے گا، اور جو جتنی محنت کرتا رہے گا وہ ہدایت کے اتنے درجات چڑھتا رہے گا۔ یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے ساری دنیا والوں کے ساتھ۔ لیکن ایک اللہ کا رابطے والا معمول ہے کہ اللہ کسی کو بھی کہیں سے بھی اٹھا کر اس کے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے، اور دشمن ایک پل میں دوست بن جاتا ہے، اور کفر اور شرک کے کالی سیاہی جو سینے میں ہوتی ہے وہ ایمان کے نور سے جو ہے بھر جاتی ہے، اور قلب اور جگر جو ہے یہ مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہی رابطے والا معاملہ حضرت عمر کی شان میں پیش آیا۔ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کے حبیب نے دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ اللہ کو وہ دعا حضرت عمر کے حق میں پسند آئی، اللہ نے وہ دعا حضرت عمر کے حق میں پیدا کی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ بھئی اب جو ہے نا محمد کے کام بہت بڑھا چکے ہیں، اب ایک کام کیا جائے، نہ رہے باس نہ بجے باسونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ تو حضرت عمر نے تلوار سونت لی اور کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں۔ اب دیکھو حضرت عمر نے جو ارادہ کیا وہ ارادہ دوسرے کسی اور نے نہیں کیا، اور جیسے حضرت عمر نے ارادہ کیا تو سب کہنے لگے کہ عمر تو یہ کام تو کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہی کچھ الگ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے طیش میں ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں، اور کیا ارادہ ہے کہ جا محمد دکھے اس کو کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو قبیلے زہرا یا کوئی اور جو ہے صحابی ایک اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملے اور پوچھا کہ عمر یہ ننگی تلوار لے کر کدھر کا ارادہ تیرا ہے؟ تو کہا کہ تو جانتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ محمد نے ایک نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق
تفریق کر دی، اس نے جھگڑے لگا لیے، اس نے پھوٹ پیدا کر دی، آج محمد کو صف ہستی سے کیا کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ تو صحابی نے ایک روایت میں حضرت نعیم کا لفظ آتا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھ ایک کام کر کہ تو جو ہے وہ دین کی جو دعوت دے رہے ہیں وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے جب اس نے سنا تو کہا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے، تیرے بہن اور بہنوئی بھی جو ہے وہ بھی بے دین ہو گئے تیرے حساب سے، وہ بھی مسلمان ہو چکے، محمد کے ہاتھ پہ ایمان لے آیا۔ عمر چلے بہن کے گھر، دل میں یہ سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم اس کا سر جو ہے نبی کے دین پر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو غصے میں تلوار لے کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے رہے تھے، اب راستے کا رخ بدل گیا۔ جیسے بہن کے گھر پہ آئے تو باہر سے سنا، اندر کیا چل رہا تھا؟ اندر یہ چل رہا تھا حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیتیں بہن اور بہنوئی کو سکھا رہے تھے حضرت عمر کے، اور وہ سورہ طٰہٰ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے آئے دروازے کو دستک دی، معلوم پڑا عمر آئے، تو جیسے حضرت عمر کے آنے کی اطلاع ہوئی خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے، یہ اندر داخل ہوئے اور اپنے بہنوئی کے اوپر جو ہے بگڑ پڑے اور ان کو مارنے لگے، اتنا مارنے لگے، اور بہن جب چھڑانے آئی تو بہن کو بھی اتنے زور سے تماچا اور تھپڑ مارا کہ بہن کا خون نکل گیا۔ اور جب تھوڑی مار پیٹ ہو گئی اور بہن کا بھی خون بہنے لگا تو اب جو ہے بہن کی اس حالت کو دیکھ کر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ ہو کیا رہا تھا، یہ وہ دعا قبول ہو رہی تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی؟ حالانکہ صحابی کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب دعا مانگتے تو اہل ایمان کے لیے خیر مانگتے، اللہ کے نبی کبھی دعا مانگتے تو جو ہے مشرکین مکہ کے لیے ہدایت مانگتے، اللہ کے نبی کبھی مانگتے تو دشمن کے زور کو ہلکا کرنے کے لیے مانگتے۔ لیکن آج کی جو دعا تھی وہ عمومی نہیں، خصوصی دعا تھی۔ کیا تھی بولو؟ خصوصی دعا تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے۔ وہ دعا قبول ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، غصہ ٹھنڈا ہوا کہ مجھے بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، تو بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، تو ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان کو پہلے وضو کرایا اور پاک کیا، اس کے بعد وہ پرچا اور جس چیز کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی تھی، طٰہٰ ما انزل علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ آیتیں شروع کی پڑھی تھی۔ ایسی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں چونکہ دعا قبول ہو چکی تھی، دل فوراً بدل گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور جب بدلتے دیکھے تو بہنوئی کہنے لگے کہ عمر، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تیرے حق کے اندر قبول ہوں گی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا کہ اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت دے دے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ دعا تیرے حق میں قبول ہوں گی۔ لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی دعا اللہ نے تیرے حق میں قبول کر لی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی وہیں پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر ویسے ہی اللہ کے نبی کی طرف نکلے، ہاتھ میں تلوار ننگی سوتی ہوئی ہے۔ جو صحابہ دروازے پہ بیٹھے تھے انہوں نے حضرت عمر کو ایسی حالت میں آتے دیکھا، اور حضرت عمر کا کیریکٹر اور حضرت عمر کی ہستی بھی ایسی تھی کہ جو بڑے جلالی اور غصے والے تھے۔ فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اسے آنے دو۔ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اسد اللہ و اسد رسول ہی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، اللہ کے نبی کے چچا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اس کا ارادہ نیکی کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو عمر کو اسی کی تلوار سے ذبح کر دوں گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو دل کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ اب جیسے اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر کیا یہ وہ وقت نہیں آیا ابھی کہ تو اسلام قبول کر لے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں اور گواہی دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ
انہیں کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، جو صحابہ موجود تھے اتنے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر اتنے زور سے بلند کی کہ صفا پہاڑ کے اوپر، بیت اللہ کے قریب صفا پہاڑ کے اوپر حضرت زید ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہاں سے آواز گونجی تو بیت اللہ کے اطراف میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی آواز سنی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کے لیے بڑی قوت تھی، جب اللہ کے حبیب جس کے حق میں دعا کرے۔ اس لیے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ یہ مرید ہے اللہ کے نبی کے۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، ارادہ کرنے والے کو، طلب کرنے والے۔ سارے صحابہ یہ مرید ہے رسول اللہ کے، اور عمر مراد ہے رسول اللہ کی۔ مراد کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا گیا، جس کو چاہا گیا، جس کو چنا گیا۔ تو سارے صحابہ مرید بن کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے مراد بنایا کس کو؟ عمر کو۔ جب اللہ کے نبی نے مانگا ہے تو عمر اللہ رب العزت نے عمر کو اللہ کے حبیب کی مجلس میں جمع فرمایا۔ اب سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ جیسے ہی اسلام دل میں اترا، اب قوت، طاقت، بہادری تو بھری تھی۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، جب ہم حق پر ہیں تو ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھے؟ چلو بیت اللہ میں اوپن ہو کر کھلے عام کھلا نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے ان کی 2 صفیں بنائی۔ ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کو اسد اللہ کا شیر کہا گیا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ دوسری صف کے آگے حضرت عمر چل رہے تھے۔ جب یہ دونوں صفیں بیت اللہ کے پاس آئیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ حمزہ یہ مسلمانوں کے سپورٹ میں اور عمر مسلمانوں کے سپورٹ میں، برا تو بہت لگا، دل تو بہت جلے ان کے، اور اندر سے جل بن کے راکھ اور خاک بن گئے۔ لیکن عمر کو دیکھ کر جو ہے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ایک لفظ بھی زبان سے کھولے۔ وہ دن تھا کہ بیت اللہ میں کھلے عام جو ہے نماز ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں کھلے عام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمر اسلام لے آئے۔ یعنی جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تب کھلا نماز بیت اللہ میں پڑھی جانے لگی۔ ایک صحابی دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے حالات اچھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اللہ نے اسلام کو قوت دی، طاقت دی، اور جو ہے اسلام کو جب قوت ملی تب حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ کھلے عام مسجد کے حرام یعنی بیت اللہ کے اطراف میں نماز پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم وہاں پر حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے، اس سے پہلے بیٹھنے کی ہمت نہیں دی، حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے، اور وہاں پر اس سے پہلے کھلے عام کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اب کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگے، اور اس سے پہلے جو ہم پر زیادتی کرتا تھا تو ہم اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اب زیادتی کرنے والے سے جوابی کاروائی کرنا شروع کر دی اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا، اسلام ہماری فتح تھی، عمر کا اسلام لانا ہماری فتح تھی، عمر کا ہجرت کرنا ہماری نصرت تھی اللہ کی طرف سے، اور عمر کی خلافت یہ سراپا رحمت ہی رحمت تھی، سراپا رحمت ہی رحمت۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید نہیں بلکہ مراد کہا گیا ہے، انتخاب کیا۔ لکھا ہے مورخین نے کہ جب اسلام لائے 30 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ اور ایک روایت میں 36 سال کی۔ 36 آج دیکھو 30 سال کا نوجوان اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر پورے علاقے کے اندر مشہور، پورے علاقے کے اندر قوت اور طاقت والے، اتنی طاقت والے کہ پیسے والے بھی، سردار بھی، عہدے والے بھی، طاقت والے بھی عمر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ نے قوت دی، حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دی۔ کئی روایتوں میں عمر کی فضیلت ہے، کئی روایتوں میں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے اس سے خوب سیر ہو کر پیا، خوب سیر ہو کر پیا، خوب
سیر اتنا پیا کہ اس کے سیرابی کے اثر میری انگلیوں سے ظاہر ہونے لگے، یعنی دودھ جسم میں اتنا بھر گیا کہ پوروں سے دودھ نکلنے لگا۔ پھر میں نے وہ پیالہ حضرت عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ آپ اس کی تعبیر کیا بتاتے ہیں؟ تو کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے علم سے، یعنی مجھے بھرپور علم دیا گیا اور میرے علم سے حضرت عمر کو بڑا حصہ علم کا ملا، بڑا حصہ علم۔ لہذا حضرت عمر کے علم کی کیفیت یہ تھی کہ جو صحابہ کرام بہت زیادہ مسائل بتانے والے، فتویٰ دینے والے تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہے۔ بڑے علم والے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ٹھیک ہے۔ علم ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے چند لوگ پیش کیے گئے اور سب نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کس کی قمیص چھوٹی ہے، کسی کے بڑی ہے، کسی کے قمیص اس کے سینے کو ڈھانکتی ہے، کسی کے قمیص اس کے پیٹ تک چلتی ہے، کسی کی قمیص اس کے نیچے تک ہے۔ پھر حضرت عمر کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنی لمبی قمیص پہنی، یعنی اتنا لمبا کرتا پہنا ہے کہ وہ زمین کے اوپر گھسیٹ کر چل رہے ہیں اور زمین کے اوپر جو ہے لگ رہا ہے۔ صحابہ نے یہ خواب سنانے کے بعد پوچھا یا نبی اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو کہنے لگے کہ اس سے دین مراد ہے، یعنی حضرت عمر کے ذریعے سے اللہ دین کو پھیلائے گا۔ حضرت عمر کی زندگی کے اندر دین بھرپور مقدار کے اندر موجود رہے گا۔ لہذا ہوا وہی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور حالات کا دور تھا، ادھر مانعین زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ادھر حالات جو ہے ایسے خطرناک ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو جمع کیا، سارے فتنوں کو تباہ کیا، ختم کیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا دور ختم ہوا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور جب شروع ہوا تو اب فتوحات کیے اور جو ہے فتوحات کی اور ملک کے ملک فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کی خلافت پہنچ گئی۔ غسان کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن ملنے کے لیے آیا اور عمر کے جو چرچے سنے تھے اور عمر کے حکومت کے جو عدل و انصاف کے واقعات سنے تھے تو سمجھتا تھا کہ عمر بڑے شان و شوکت والا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا کے شاہ اور دنیا کے بڑے بادشاہ یہ بڑے محلات میں رہتے ہیں، بڑے تخت پہ بیٹھتے ہیں، بڑے حشم خدم جو ہے ان کے آس پاس ہوتے ہوں گے۔ یہ خیال لے کر جب مدینہ میں داخل ہوا تو کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر کا مکان کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہاں پر ہے۔ جب جا کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش جو ہے اڑ جاتے ہیں کہ وہ تو گمان لے کر آیا تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا امیر المومنین عمر خطاب، جس کے چرچے چار دانگے عالم کے اندر ہو رہے ہیں، جس کے عدل و انصاف کے جو ہے لوگ جو ہے گانے گا رہے اور اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، اتنا بڑا عمر، اس کا مکان کیسا ہوگا؟ جب دیکھا تو ایک چھوٹا سا مکان ہے تو بالکل جو ہے ہوش اڑ گئے۔ پتہ چلا کہ گھر میں نہیں ہے، مسجد کے اندر ہوں گے۔ جب مسجد نبوی کے اندر آئے تو یہ خیال کر آگے بڑھا کہ شاید مسجد کے اندر کوئی بڑا تخت عمر کے لیے ہوگا۔ مسجد میں آئے تو مسجد کے اندر ہے ممبر رسول بنا ہوا ہے اور سادہ مسجد بنی ہوئی ہے تو اور تعجب میں پڑ گیا، لیکن مسجد میں بھی حضرت عمر نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا گیا کہ امیر المومنین گاؤں کے باہر، شہر کے باہر کئی گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ گاؤں کے باہر مدینہ کے باہر گیا تو ایک درخت تھا، کیکر کا درخت، علماء لکھتے ہیں کیکر کے درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سر کے نیچے کچی اینٹ رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عمر کو، وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرتا ہے، وہ عمر جس کی سلطنت میں اور جس کی خلافت کے زمانے کے اندر عدل و انصاف ایسا قائم ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، وہ عمر بغیر کسی باڈی گارڈ کے، بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی سیکورٹی کے، بغیر کسی جو ہے حشم خدم اور عیش و عشرت کے جو ہے ایک مٹی کے اوپر لیٹ کر آرام کر رہا ہے تو برجستہ اس کی زبان سے نکلا حکمت عدلت رسیق البال۔ کیا کہا؟ کیا عمر تو نے حکومت کی اور ایسی حکومت کی کہ تو نے انصاف قائم کر دیا اور اب تو نمت رسیق البال، تو مطمئن ہو کر سو گیا۔ وہ عمر ایسی حکومت کرنے والے عظیم الشان جلیل القدر صحابی، اور یہ آج کا دن ہے 1 محرم کا، اسی جلیل القدر صحابی کو شہید کر دیا گیا۔
ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پہ یا کسی اور پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر بھی ساتھ میں، عمر بھی ساتھ میں، ابو بکر بھی ساتھ میں، بولو عمر بھی ساتھ میں، تو پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تھم جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر کون ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، تیرے اوپر ایک نبی، ایک خلیفہ اور ایک شہید ہے۔ تو شہید کا لفظ جیسے حضرت عمر کے کانوں میں پڑا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے، اب مجھے جو موت آئیں گی، شہادت کی آئیں گی۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک وموتن فی بلد حبیبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے راستے کی شہادت کی اور تیرے حبیب کے شہر کی موت کی، یعنی دو چیزیں ساتھ میں مانگی، یعنی موت ہونا تو حبیب کی گلیوں کے اندر ہونا، مدینے میں ہونا، اور ہونا کیسی شہادت والی موت ہونا۔ اور بظاہر یہ چیز مشکل تھی، کیوں؟ جتنے صحابہ شہید ہوتے تھے وہ مدینہ سے باہر، مکہ سے باہر غزووں کے اندر شہید ہوتے تھے۔ بہرحال یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا کرنے لگے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے اللہ کے نبی کو دی اور اسی حکم کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اسی حکم کو اللہ نے نازل کیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے تقریباً 20 کے قریب آیتیں ایسی ہے، کتنی؟ قرآن میں 20 کے قریب آیتیں ایسی ہے، ادھر عمر کی رائے آئی، ادھر اللہ کا فرمان آیا، ادھر عمر کی رائے آئی، ادھر اللہ کا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی محدث ہوا کرتے تھے، میری امت کا محدث وہ جو ہے عمر ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدث کہتے ہیں ملہم کو، یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے اور حق اور باطل اس کے دل کے اوپر، زبان کے اوپر جاری کر دیا جاتا ہے، بغیر ارادے کے اس کی زبان سے حق جاری ہو جاتا ہے، یہ عمر بن خطاب تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ ایک دن فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا، اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا اور فرمایا هو الفاروق، وہ فاروق ہے، فرق کرنے والا ہے، فرق اللہ بھی بین الحق والباطل، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ فاروق کا لقب جو ملا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، ایسے عظیم الشان۔ اور ایک دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ایسی شان بیان کی کہ شاید اس سے بڑی کوئی شان نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میں خاتم النبی نہیں ہوتا اور میں خاتم الرسول نہیں ہوتا اور میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو اللہ نے بند کرنا نہیں ہوتا، نبوت جاری رکھی جاتی تو لکانا عمر، تو عمر کو اللہ نبی بناتا۔ یعنی نبوت کے لیے جتنی صلاحیتوں کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس سے بڑی کوئی شان نہیں ہو سکتی، بڑی عظیم ہستی۔ کئی حدیثوں میں آپ کی فضیلت بیان کی گئی، کئی حدیثوں میں آپ کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد اسلام کا گویا کہ ایک ترقی کا دور آیا، ایک ترقی کا دور آیا اور جو ہے تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر زندگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے اور عام حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، ہم اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے،
علم سیکھا اللہ کے نبی سے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے۔ بعض صحابہ یقین کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ کے نبی بھی دنیا سے جا سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ مدینے کے باہر اپنے دوسرے مکان پر تھے۔ وہاں سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی کا جب روح پرواز ہو چکی تھی، آپ کا جسم مبارک وہاں پر موجود تھا، تو کہا طبت حیًا و طبت میتًا، کہ آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کے ابوبکر صدیق نے جو ہے تقریر کی اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، ان کو وفات آ چکی ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آئیں گی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کی اس تقریر سے جو ہے ایک نیا جوش ملا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کر لی، صحابہ کے سارے حالات جو ہے، جو کیفیت طاری تھی غم کی، وہ تقریباً دور ہوتے نظر آئی۔ اب ایک معاملہ سامنے آیا کہ اللہ کے نبی کا جانشین کون بنے گا۔ بہرحال جو بھی باتیں ہوئی تو ثقیفہ بنی ساعدہ وہاں پر جو ہے پہنچے اور خلافت کا مشورہ شروع ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون بنے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کئی اشارے دے کر جا چکے تھے کہ خلافت کا حقدار کون ہے، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ بہرحال وہاں پر مشورہ ہونے لگا، کسی نے کہا کہ بھائی ایک امیر جو ہے مہاجرین میں سے ہوگا، ایک امیر انصار میں سے ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یہ اس طرح سے بات ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر یہ رائے دی کہ دیکھو ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، لہٰذا امیر تو ایک ہوگا، اور کہا کہ اصول یہ ہے الائمۃ من قریش، کہ قریش میں سے جو ہے وہ امیر طے ہوگا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی امارت کو ظاہر کیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، بیعت خلافت، اور پھر جو ہے سارے صحابہ نے بیعت کرنا شروع کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر منتخب ہو گئے۔ آپ کے امیر منتخب ہونے کے وقت جو حالات کے بگڑنے کا جو سما بن رہا تھا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے رک گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ آپ کے اخلاص کی دلیل تھی، ورنہ امت جانتی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح صلاحیت والا اگر کون ہے تو، یعنی آج کی زبان میں اگر بولا جائے تو جو کمپیٹیٹر کہتے ہیں نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے کمپیٹیٹر تھے، ویسے عظیم صحابی تھے، لیکن نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے سے بہتر عمر تھے، اپنے سے بہتر ابوبکر تھے، ابوبکر کے ہاتھ پہ آگے بڑھ کر جو ہے بیعت کی، اور ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ جب عمر نے بیعت کی، سارے صحابہ بیعت کرنے لگے، اور پھر بغیر کسی ہنگامے کے، بغیر کسی شور شرابے کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر منتخب کر لیے گئے۔ یہ بھی حکمت عمل تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں آپ کے مشیر بنے رہے، اچھے مشورے آپ کو دیتے رہے، یہاں تک کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کر لیا اپنے بعد کا۔ ایک صحابی کو ابوبکر نے بلائے اور کہا کہ میں نے میرے بعد عمر کو کیا کیا ہے، امیر منتخب کیا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے، تو کہا کہ کہو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو معذرت کے ساتھ کہنے لگے کہ تم نے تو امت کو پریشانی میں ڈال دیا، عمر تو بڑے متشدد اور سخت مزاج ہے، وہ اگر امت کے امیر اور خلیفہ بن جائے تو امت کا تو حال ہو جائے گا۔ تو ابوبکر نے کہا کہ نہیں، عمر اس لیے سخت تھا کیونکہ ابوبکر نرم تھا، عمر
اس لیے سخت تھا کہ ابو بکر نرم تھا، میں نرمی برتتا تھا اس لیے عمر سختی برتتا تھا، عمر کا سختی برتنا بنتا تھا، لہٰذا ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلافت کا اہل سمجھا، خلیفہ بننے کی صلاحیتیں ان میں پائیں، اور صحابہ میں جو یہ ایک رائے قائم ہوئی کہ عمر تو بہت متشدد اور سخت مزاج کے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے دور کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور بڑھائی، اور آپ کے بعد امیر منتخب کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سن 11 ہجری کے بعد جو ہے 2 یا 2.5 سال رہی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تقریباً 10 سال خلافت کی۔ یہی وہ خلافت ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر کی خلافت سراپا رحمت ہے، عمر کی خلافت سراپا رحمت ہے۔ 10 سال حکومت کی، 10 سال خلافت کو سنبھالا، اور آپ کی خلافت کے درمیان ایسا امن و امان تھا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ غسان کا بادشاہ دیکھنے آیا تو امن و امان کو دیکھ کر جو ہے حیران پریشان ہو گیا، اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل گئی، اور فتوحات کے دروازے کھل گئے، اور مال بھی آیا، قیصر و کسریٰ کے تاج بھی جو ہے قدموں کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بطور خلیفہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات ہے کہ جو امامت کبریٰ سنبھالتا ہے وہ امامت صغریٰ بھی سنبھالتا ہے۔ امامت کبریٰ یعنی خلیفہ بن کر امیر المومنین بن کر رہنا، اور امامت صغریٰ یعنی مصلی نماز پڑھانا۔ تو یہ امامت کا اتنا بڑا مقام ہے شریعت کے اندر کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات تھے، آپ مصلی پر امامت کیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی حیاتی کے اندر صرف کسی کو امامت کرنے کا موقع ملا ہے چند نمازوں کا، تو وہ ابوبکر صدیق کو ملا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں جب بیمار تھے۔ تو یہ امامت کا مقام ہے، جو امامت کبریٰ سنبھالتا ہے وہ امامت صغریٰ بھی سنبھالتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی جانے کے بعد جب منتخب ہوئے ابوبکر صدیق امیر، تو ابوبکر صدیق مصلی کے امام بھی تھے، مصلی کے امام بھی تھے۔ امام ہی حاکم ہوا کرتا ہے، امام ہی حاکم ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جب ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین اور خلیفہ ثانی بنے، تو اب مسجد نبوی کے امام بھی کون تھے بولو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ روزانہ نماز بھی پڑھاتے تھے، اور پورے امور خلافت بھی جو ہے سنبھالتے تھے، اور آپ کے دور کے اندر جو اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ اس زمانے میں جو ہے خلافت کا دور جو ہے یہاں سے شروع ہوا، اور یہاں تک کہ 23 ہجری تک پہنچا۔ 23 ہجری آخری 10واں سال 23 ہجری تک پہنچا۔ اس زمانے میں مدینہ کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی کافر، ابو لولو فیروز نام تھا اس کا۔ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، کافر تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کیا، کہنے لگا کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ جو ہے ٹیکس لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا جتنا لینا چاہیے اتنا ہی لیتے، زیادہ نہیں لیتے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کو جو ہے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے اس کے دل میں غصہ پیدا ہو گیا، اور پھر دوسرے عیسائی لوگوں نے بھی اس کو پکڑ کے حضرت عمر کے خلاف جو ہے بہکایا، یہاں تک کہ 26 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے لیے روزانہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے نکلے، اور صفوں کو سیدھا کرتے 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 مصلی پر آئے، اور اللہ اکبر بول کر جیسے تکبیر تحریمہ کی نیت باندھی، تو محراب کے پاس یہ ابو لولو فیروز خنجر لیے، وہ خنجر کو دونوں طرف سے دھار تھی، خنجر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر 3 مرتبہ اس نے پیٹ اور پیٹھ کے درمیان پسلیوں کے پاس جو ہے 3 وار کیے، اور اس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً وہاں پر گرے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، مسئلہ یہ ہے کہ جب امام نماز میں بے ہوش ہو جائے، مر جائے، گر جائے، ٹھیک ہے، یا امام کا وضو ٹوٹ جائے، تو امام جب ہٹ جائیں گا تو نماز توڑی نہیں جائیں گی، پیچھے سے ایک بندہ آئیں گا اور وہ امام بن کر نماز پوری کرے گا۔ بہرحال جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخم کھا کر نیچے گرے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے،
آپ نے جلدی جلدی نماز پوری کی. اس جلدی جلدی نماز پوری کرنے میں دو باتیں ہوئی. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرے اور آپ کا خون بہہ رہا تھا, اور ادھر ابو لولو چونکہ اب صفیں لگ چکی تھی اور وہ پہلے سے مسجد کے محراب میں آ کر چھپا ہوا تھا, اب اس کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں تھا, تو خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا, دو دھاری خنجر, وہ لے کر صفوں کو چیرتا ہوا جب جانے لگا تو کئی صحابہ اکرام کے پیٹ پر, سینے پر اس نے وار کیا. یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہ وار نہیں ہوا, اس کے علاوہ کئی ایک صحابہ پہ وار ہوا اور اس میں سے 6-7 بھی شہید ہو گئے. بہرحال وہ پکڑا گیا. جب پکڑا گیا اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی چارہ نہیں, اسی خنجر سے خودکشی کر لی, اسی خنجر سے خودکشی کر لی. اب دیکھو شہادت کی موت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کی موت یہ ہے کہ کوئی کافر اسلام کی بنیاد پر کاٹ دے, مار دے. ادھر میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا پہاڑ کے اوپر کہ تیرے اوپر ایک شہید ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سننے کے بعد حضرت عمر نے دعا کرنا کیا شروع کی تھی؟ اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد حبیبک. اے اللہ میں تیرے راستے کی شہادت اور تیرے حبیب کے شہر کی گلیوں کی موت چاہتا ہوں. لہذا شہادت بھی ملی اور گلی بھی کون سی ملی؟ گلی نہیں بلکہ نبی کے مصلی کے اوپر وار ہوا. 3 دن 26 27 28 27 28 29 3 دن آپ بیمار رہے. 29 کی رات میں آپ کی روح پرواز ہو گئی, 29 ذی الحجہ, اور جیسے کل 29 کا چاند ہو گیا, 29 ذی الحجہ کو چاند ہو گیا, اور آج 1 محرم کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مسجد کے نبوی کے پاس حجرہ عائشہ کے اندر دفن کیا گیا. یہ آج کی تاریخ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. وہ عظیم ہستی دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ دعا جو کی تھی کہ اللہ شہادت کی موت دے تو شہادت بھی ملی. وہ دعا جو کی تھی اللہ تیرے حبیب کی گلیوں میں موت آئے, وہ اللہ نے وہ موت بھی گلیوں کے اندر دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم ہوا, ڈاکٹر طبیب آئے اور کہا کہ ان کو دودھ وغیرہ کچھ پلاؤ. پلانے لگے تو پیٹ ایسا پھنسا ہوا تھا کہ وہ سارا پیا ہوا پیٹ کے راستے سے نکل جاتا تھا. 3 دن اسی شدت کے اندر رہے. اس دوران جو ہے اس دوران چند کام کیے. ایک کام یہ کیا کہ اپنے بعد امیر کون ہوگا, خلیفہ کون بنے گا, اس کی ذمہ داری 7 صحابہ اکرام پہ دے دی. حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف, یہ 7 صحابہ اکرام کو ذمہ داری دی کہ تم میرے بعد کسی کو خلیفہ متعین کر لینا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد انہوں نے آپسی مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے. اور اسی درمیان امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ امی جان سے اجازت لے کر آؤ کہ ابو بکر اور میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن ہے, عمر اس کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے. روایت میں علماء نے لکھا ہے امی جان حضرت عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی. ان کی چاہت یہ تھی کہ مجھے یہاں پر دفنایا جائے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی جب رائے امی جان حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو امی جان حضرت عائشہ نے اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دی اور اجازت دے دی. لہذا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح قبض ہوئی, آپ کا دفن کفن کا انتظام کیا گیا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے اندر آپ کو جو ہے دفن کیا گیا ہے. آج بھی جو حاجی اور عمرہ کرنے کے لیے جو بیت اللہ جاتے ہیں, جب زیارت نبی کے لیے جاتے ہیں تو زیارت نبی کے بعد زیارت قبر عمر اور ابو بکر بھی ہو جاتی ہے, دفن ہو گئے. تو آج کا دن ہے 1 محرم, نئے سال کی ابتدا تھی اور سن 24 ہجری کے اندر عمر فاروق اس دنیا سے رخصت ہو گئے. علماء نے لکھا ہے دنیا نے بڑے بڑے حاکم دیکھے ہیں, دنیا نے بڑے بڑے جو ہے حکومت کرنے والی دیکھی ہے, لیکن عمر کے جیسا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس امت پہ اتنے احسان ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے. وقت ہو چکا, مختصر 2-3 باتیں.
حکومت ایسی کی کہ صرف حکومت پھیلائی نہیں بلکہ اس کا نظم و نقش ایسا کیا، اس کا انتظام ایسا کیا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، پانی کا نظم اپنی جگہ پہ، ڈاک کا سسٹم، یہ جو چٹھی پہنچانے کا سسٹم ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قائم ہوا۔ ایسے بہت سارے سسٹم جو ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے قائم کیے، یعنی 22 لاکھ مربع میل تک صرف حکومت کو پھیلایا نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کو پھیلایا، اور اس کا ایسا مضبوط جو ہے نظام قائم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصول کے خلاف ایک بات پوری حکومت کے اندر کس کی مجال نہیں تھی کر سکے۔ اس لیے مہاتما گاندھی جو فادر آف دا نیشن کہلاتا ہے ہندوستان کا، مہاتما گاندھی نے ایک مرتبہ اپنے اسپیچ کے اندر جب کانگریس حکومت بن چکی تھی یا دوسری حکومت بنی تھی اور جو ممبر منتخب ہو کر آئے تھے ان میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اگر حکومت اچھی کرنا چاہتے ہو تو تم کو عمر جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کی کتابیں، ان کی سیرت پڑھنا اور ان کی زندگی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بالعادہ کہ کمال تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے دے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی زندگی ہے۔ ہمارے لیے اس کے اندر تعلیم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسی زندگی گزاری، سچائی والی، عدل و انصاف والی، ہم عدل و انصاف والی ایسی زندگی گزارے۔ ہم اپنے بیوی اور جو ہے ماں کے اندر انصاف نہیں کر پا رہے، ہم بیٹا اور بیٹی میں انصاف نہیں کر پا رہے، ہم پڑوسیوں میں انصاف نہیں کر پا رہے، ہم پارٹنر کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، ہم جو ہے اپنے جو ہے بڑوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، ہم اپنے جو ہے دیندار طبقے کے ساتھ، علماء اور ائمہ کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ، اپنے حاکموں کے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر وہ بندے تھے کہ جن کی حکومت کے اندر ایک جانور بھی دوسرے جانور سے انصاف کرتا تھا۔ تو یہ چیز حضرت عمر کا عدل مشہور ہے، عدل انصاف مشہور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے جتنے علم کو زندہ کیا اور جتنی مسلمانوں کو قوت طاقت بدلی، اللہ ہی اس کا اجر ان کو دے سکتا ہے۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔